اس کے بعد کا مرحلہ اللہ کا آخری نبی تشریف لائے اور انہوں نے اسلامی حکومت مدینے میں قائم فرمائی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ پیغمبر کے آنے کے بعد وہ جو کتاب لے کر آیا قرآن جیسی، کون سی کتاب؟ جس کتاب کے دعوے بہت سارے ہیں، اور ان دعووں میں سے ایک دعویٰ اس کتاب کا سلونی کا دعویٰ ہے، جو پوچھو گے بیان کروں گی۔ قد آتاکم، تم تک آئی ہے ایک کتاب، من کل ما سألتموہ، جو پوچھو گے ہر سوال کا جواب دے گی۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ استنطقوہ، اس کتاب سے گفتگو کرو۔ علی فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے گفتگو کرو، وَلَن يَنْتَقُوهُ، اور ہرگز تم گفتگو نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب تمہارے سوالوں کا جواب دے گی، لیکن تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے گی، اس کے سوالوں کا جواب دے گی جو اس کی لینگویج کو جانتا ہو، جو اس کے سطح علم کو جانتا ہو، جو قرآن کی حقیقت سے جانتا ہو، جو قرآن کے علوم کو جانتا ہو، جو قرآن کے طٰہٰ کو جانتا ہو، جو قرآن کے یاسین کو جانتا ہو، جو قرآن کے الف لام میم کو جانتا ہو، جو قرآن کے الف لام میم را کو جانتا ہو۔ کیا انسان ابھی تک ان حروف اور ان اسرار کے معانی بتا سکا ہے؟ نہیں، وہی بتا سکتا ہے جو کہے جو پوچھو میں تمہیں بیان کروں۔ اسرار قرآن کو وہی مفسر بیان کر سکتا ہے جس کا سینہ اسرار قرآن کا خزینہ ہو، جس کے سینے میں سارے قرآن کی حقیقتیں موجود ہوں۔ اس لیے ارشاد فرمایا استنطقوہ، کلام کرو اس قرآن سے، وَلَن يَنْتَقُوهُ، تم ہرگز قرآن سے کلام نہیں کر سکتے، وَلَٰكِنْ أُخْبِرُكُمْ، یہ علی ہے جو بیان کرے گا کہ قرآن سے کلام کیسے کرے۔ تو قرآن کا دعویٰ دعویٰ سلونی ہے، امیر المومنین کا دعویٰ دعویٰ سلونی ہے، اور پیغمبر کا دعویٰ بھی دعویٰ سلونی۔ لہذا ہر مسئلے کا اللہ کا نبی جب کتاب الہی قرآن جیسی کتاب لے کر آیا تو اس کتاب قرآن کے صدقے میں مغرب میں ڈارک ایجز تھے، لیکن مشرق کی سرزمین میں علی جیسے انسانوں کا نور جگمگانے لگا۔ مشرق کی سرزمین میں محمد باقر جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور مشرق کی زمین میں امام صادق جیسے مسند نبوی پہ بیٹھنے والے اور کائنات کے تمام تر علوم کی خیرات دینے والا امام صادق، جس کی محفل میں جابر بن حیان جیسے ماہرین علوم طبیعیات موجود تھے، جس کی محفل میں فلسفے کے ماہرین موجود تھے، جس کی محفل میں علم کلام کے ماہرین موجود تھے، جس کی محفل میں ادبیات کے ماہرین موجود تھے، جس کی محفل میں آنے والے کہتے تھے کہ ہم امام صادق سے پوچھنا چاہتے تھے، شاگرد کہتے تھے اگر ہم قابل نہ ہوئے تو وہاں تک جانا۔ لہذا وہ یونیورسٹی قائم کی اس زمانے کے اندر 4000 سے لے کر 6000 تک کی تعداد میں 33 سال تک فرزند علی خیرات و علم بانٹتا رہا۔ اور کس مسند پہ بیٹھ کر؟ اس مسند پہ بیٹھ کے جس کے دعوے دار، جس کے وارث، جس کا علم لانے والے وہ انسان ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے علوم کو انہی کے سینوں میں رکھ دیا، انہی کے سینوں میں۔ اور وہ قرآن جو کہتا ہے اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے،
خدا کی قسم محمد کے سینے کا استحکام تم جان نہیں سکتے. وہ کتاب اگر پہاڑوں پہ آتی، اور یہ پہاڑوں پہ آنے والی کتاب یہ ظاہری کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کا باطن ہے. یہ کتاب کا باطن ہے جو تمہیں استحکام سمجھانے کے لیے قرآن نے تمہارے ساتھ گفتگو کی ہے. پس مشرق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مایا ناز انسان پیدا ہوئے جنہوں نے علم کی خدمت کرنا شروع کی، لیکن ابھی تک دروازہ امامت پہ دستک دینے والوں کی تعداد بہت کم ہے. ابھی تک علم کی آشنائی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی اسی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فارابی جیسے لوگ پیدا ہوئے، ابن رشد جیسے لوگ پیدا ہوئے، ابن خلدون جیسے لوگ پیدا ہوئے. مدینہ فاضلہ جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، سب سے پہلے یہ اصطلاح جس شخص نے استعمال کی وہ عالم مشرق کے اندر فارابی تھا، جس نے کتاب لکھی فی آراء اہل المدینۃ الفاضلہ. اس کے بعد ابن خلدون جیسے لوگوں نے آ کر اس موضوع پہ گفتگو کی. اس کے بعد ابن رشد نے بات کی. اس کے علاوہ ماوردی آیا، اس نے احکام سلطانیہ جیسی کتابیں لکھی. بہرحال قابل بحث ہیں ان کے نظریات اور ائمہ کی دی ہوئی تھیوریز کے نظریات کا ایک تقابلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. لیکن عزیزو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ مسلمان دوسری اور تیسری صدی ہجری کے اندر یونان کے علوم کو منتقل کر رہے تھے عربی زبان کے اندر، اور یہاں سے یہ روشنی مغرب کی طرف جا رہی تھی. خود اہل مغرب کہتے ہیں 600 سال تک مشرق کے فقہا، مشرق کے علماء، مشرق کے سائنسدانوں نے مغرب کی خدمت کی. بے الفاظ دیگر ادھر اگر تاریکیوں کا دور تھا، ادھر نور کا دور تھا، لیکن یہ معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ ہوا جب صنعتی ترقی کا غلبہ ہوا دنیا کے اندر. اب مشرق کے لوگ مغلوب ہو گئے مغرب کی دی ہوئی تعلیمی روشنی کے نتیجے میں. آج مغرب کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کی آخری جو اینڈ پوائنٹ ہوگا وہ مشرق کے فارمولوں سے نہیں ہوگا، مغرب کے لائے ہوئے فارمولے سے ہوگا. لہذا فرانسس فوکویاما جو ابھی چند سال پہلے اس نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ مغرب کا دیا ہوا لبرل ڈیموکریسی کا فارمولہ ہے. اسی سے انسانوں کو نجات ملے گی، اسی سے زمین میں عدل قائم ہوگا. یہ نظریہ آئے ہوئے بھی تقریباً 62 سال گزر گئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ دنیا میں امن آنے کی بجائے، دنیا میں اقتصادیات میں استحکام آنے کی بجائے دنیا ابھی ریسیشن سے مبتلا ہو گئی ہے. گویا اقتصاد کی چولوں میں ابھی تڑاڑیں پیدا ہو گئی ہیں اور انسان پریشان ہے. کوئی فارمولہ تو ہو جو انسانوں کی اقتصادیات کو آ کر بہتر کرے. صلوات بر محمد وآل محمد. بس میں اپنی بات کو اب نتیجے کی طرف لے جاؤں. مشرق کی زمین پہ بھی آ گئے فارمولے. احکام سلطانیہ جیسی کتابیں لکھی گئیں جس کے نظریات یقیناً قابل رد بھی ہیں اور قابل بحث بھی ہیں. اس میں ایک نظریہ ماوردی نے یہ دیا کہ اسلامی حکومت وہ ہے جو قائم ہو جائے غلبے سے. یعنی گویا بائی ہک کر کروک اگر مسلمان کسی اسٹیٹ پہ قبضہ کر لیں تو اس ریاست کے رہنے والوں پر اس ریاست کی اطاعت ضروری ہے. اور یہ بات اہل عقل و بصیرت اور دانش کے درمیان قابل قبول نہیں ہے. ریاست کا نظام وہی چلائے گا جو ظلم کر کے آئے گا. وہ ظلم کا خاتمہ کیسے کرے گا؟ جو ظلم کا سہارا لے کر آئے گی حکومت وہ ظلم کا خاتمہ نہیں کر سکتی. لہذا ہمیں اعتراضات ہیں، ہماری ریزرویشنز ہیں، ہمارے پاس فارمولہ موجود ہے. لہذا اب اہل مشرق کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب دیکھ رہے ہیں اور اہل مغرب کا خیال یہ ہے
کہ دنیا کے اوپر غالب آنے والی اور وہ مثالی ریاست جس کو اہل مغرب یوٹوپیا کہتے ہیں، وہ یوٹوپیا کی جو آخری شکل ہوگی وہی لبرل ڈیموکریسی کا وہ فارمولہ ہے جو مغرب نے دیا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سا فارمولہ ہے جو مغرب کے لیے بھی مفید ہے، مشرق کے لیے بھی مفید ہے۔ اور یہ فارمولہ کون سا ہے؟ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فارمولہ وہی ہوگا جو آسمان سے آئے گا۔ اور یہ فارمولہ، چونکہ آج وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں، باقی گفتگو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بس تعارف کرواتا ہوں اس فارمولے کا۔ اس فارمولے کے کامل ترین فارمولے کا اعلان ہوا کب؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب پیغمبر آخری حج کر کے مقام غدیر پر پہنچے۔ توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ؟ پیغمبر خاتم پہنچے۔ اور جانتے ہو ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبوت یہی ہے۔ ختم نبوت کا یہ معنی ہے کہ 1,24,000 نبیوں کی نبوت نہیں تھی، وہ ختم نبوت کی چھوٹی چھوٹی شعائیں تھیں۔ لہذا اصل نبوت جو ہے وہ ختم نبوت ہے۔ ختم یہ مرتبہ تشریف لائے میدان غدیر پر اور اعلان کیا۔ اس سے پہلے پیغمبر سب کچھ بیان کر چکے تھے، اللہ کی توحید بیان ہو چکی تھی، کتاب الہی کی آیتیں پڑھی جا چکی تھی، نماز و روزہ اور حج کے احکام بیان کیے جا چکے تھے، اخلاق کی تعلیمات دی جا چکی تھی، پیغمبر کی سیرت طیبہ کو لوگ دیکھ چکے تھے، پیغمبر اکرم زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اصول قائم کر چکے تھے، انفرادی زندگی کیسے کرنی ہے، پبلک ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، خاندان کو کیسے بسانا ہے، انسانوں کے ساتھ روابط کیسے رکھنی ہے، تمہاری زبان کیسے چلنی چاہیے، تمہارا علم کیسا ہونا چاہیے، تمہارے چال ڈھنگ میں کیا کیا اصول ہونے چاہیے، پیغمبر سارا دین بیان کر چکے تھے۔ لیکن ایک دغدغہ خاطر تھا نبی اکرم کی زندگی میں، پیغمبر کو ایک پریشانی تھی، بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے، پروردگارا ساری بات پہنچا تو چکا ہوں، میرے بعد حفاظت کا نظام میں کیسے بیان کروں؟ اس نظام کی حفاظت کون کرے گا؟ معصوم نظام کی حفاظت معصوم ہی کر سکتا ہے۔ قرآن کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو قرآن کے ساتھ ہو، قرآن اس کے ساتھ ہو۔ اور معلوم ہے کہ قرآن کیسی کتاب ہے، قرآن کے ساتھ ہونا تو شاید آسان ہے سمجھنا، لیکن قرآن کا اس کے ساتھ ہونا سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز میرے وجود کے اندر ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو طہارت کے بغیر چھوا نہیں جا سکتا۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اسرار الہی اس کے اندر موجود، یہ ایسی کتاب ہے جو لفظوں میں آئی ہے، اس کی حقیقت پروردگار کے قرب میں ہے۔ بس وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی ساری حقیقتیں یہاں ہو تو یہاں والی حقیقت کے ساتھ موجود، اگر قرآن وہاں موجود ہے تو وہاں والی حقیقت بھی اس کے ساتھ قرآن آپ کے لیے صامت ہے، اس کے لیے صامت نہ ہو۔ قرآن آپ کے لیے خاموش ہے، قرآن آپ کے لیے گونگا ہے، اس لیے جانتا ہے کہ تم مجھے سمجھتے نہیں، میں کیا بیان کروں کہ الف لام میم کیا ہے۔ کوئی تو ہو جو سمجھنے والا ہو، ہاں کوئی ایک ایسا ہو جس کی حقیقت قرآن سے جدا نہ ہو اور اس کی حقیقت قرآن سے جدا نہ ہو۔ اس کو دیکھیں تو قرآن نظر آئے، اس کو دیکھیں جو علی نظر آئے۔
الیوم خاص دن ہے، ہر دن کی بات نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. 3 آیتیں ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم پہلی آیت، اتممت علیکم نعمتی دوسری آیت، رضیت لکم الاسلام دینا تیسری آیت. لفظوں پہ غور کیجئے گا. الیوم کیسا دن، ایسا عظیم دن کہ اس ایک دن کا روزہ رکھنا ایسے ہے جیسے 60 مہینوں کے روزے رکھتے. 60 مہینے خدا کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا برابر ہے الیوم کی حقیقت کو جاننا. عظیم دن ہے. کیسا دن؟ اکملت لکم الاسلام دینا. پہلی آیت میں دین کا ذکر، میں نے آج دین کامل کر دیا. پروردگار کیا اس سے پہلے کامل نہ تھا؟ ہاں یقیناً کامل نہ تھا. یہ دغدغہ پیغمبر کے وجود کے اندر بھی موجود تھا، ورنہ علی کی ولایت تو بار بار تعارف کروا چکے تھے. علی کا تعارف تو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر یہاں تک کہہ چکے تھے. یہ بات پیغمبر کے دل کی تھی، کہنا مشکل تھا. کہ پریشانی یہ تھی کہ آج تک جو کہتا رہا ہوں وہ منواتا رہا ہوں. پروردگار اگر آج یہ کہہ دیا تو مشکل پیدا ہوگی. اللہ نے کہا تم نہ کہو حبیب، میں کہتا ہوں. اور اس بات کی عظمت بیان کرتا ہوں، حبیب اگر یہ بات نہ پہنچائی تو گویا رسالت نہیں پہنچی. 1,24,000 انبیاء کا لایا ہوا میسج نامکمل ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے نظام کے ساتھ ساتھ، معصوم نظام کے ساتھ ساتھ، جب تک معصوم رہبر نہ ہوگا وہ نظام معصوم چل نہیں سکتا. معصوم رہبر نے اپنے بعد معصوم قیادت کا اعلان کرنا چاہا. اللہ نے اس اعلان کی عظمت کا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین ہم نے تمہارے لیے کامل کر دیا. آج نعمتیں بھی مکمل ہو گئیں. پروردگار یہ کون سی نعمت ہے جو مکمل کر دی؟ یاد رکھنا یہ مادی نعمتیں نہیں ہیں، ورنہ مادی نعمتوں پہ احسان نہیں جتلاتا کہ ہم نے تمہیں پھل دیے، ہم نے تمہیں کھانا دیا، ہم نے تمہیں وجود دیا، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں نعمتیں دی. کہیں پہ نہیں. ایک نعمت ہے جس پہ کہتا ہے ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے رسول کو بھیج کر تم پر احسان کیا ہے. پس رسالت ہے سب سے بڑی نعمت. اور آج رسالت بھی مکمل نہیں ہے جب تک ولایت کا اعلان نہ ہو جائے. امامت و ولایت گویا معصوم رہبری کا تصور یاد رکھو دلائل کے ساتھ بھی ثابت ہے اور اس دلیل کے ساتھ بھی ثابت ہے. اگر رسالت کے بعد رہبری ختم ہو جاتی تو محمد رسول اللہ تک بات ختم ہو جاتی، دین آگے نہیں چلتا. بس یاد رکھو جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو فوراً تسلسل ضروری ہے، کنٹینیوشن ضروری ہے، ورنہ رسالت ادھوری رہ جائے گی. ضرورت ہے محمد رسول اللہ کے بعد بلا فصل کہہ دو علی ولی. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ امامت کا تصور رسالت کے تصور سے کوئی جدا تصور نہیں ہے، ایک تصور. مکمل کر دیا ہم نے دین،
رضیت لکم الاسلام دینا، اور پروردگار راضی ہو گیا۔ اور علی کی ایک صفت، وہ پروردگار جو راضی ہو گیا، امیر المومنین کی ایک صفت جو ہے وہ رضی ہے، رضا ہے، اور یہ صفت اللہ کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے جس کا نام اللہ نے علی رکھا، اور نام رکھنے سے پہلے خدا کو معلوم تھا جو نام رکھ رہا ہوں انہی اوصاف کا مالک ہے۔ لہذا دین کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ نظام کو وہ نافذ کرے گا، مثالی اور عادلانہ حکومت وہ قائم کرے گا، مثالی بادشاہت اور ریاست وہ قائم کرے گا، یوٹوپیا کی حقیقت کو اور مدینہ فاضلہ کی تصویر کشی وہ کرے گا جس کے وجود میں مدینہ فاضلہ کا معنی یہ ہے کہ ایسا تمدن، ایسی ریاست، ایسی مملکت جہاں فضائل کی حکمرانی ہو، جہاں فضیلتوں کی حکمرانی ہو، جہاں فضیلتیں حاکم ہوں۔ پس فضیلتوں کو حاکم کرنے کے لیے حکمران وہی ہوگا جو مجسم ہو فضائل کا، مجسم فضائل انسان ہے جو فضیلتوں کی حاکمیت کو ثابت کر سکتا ہے اور ان کی حکومت کو قائم کر سکتا ہے۔ عزیزو، سن 61 ہجری میں اصل مشکل یہی پیدا ہوئی کہ وہ لوگ جو ظاہراً ساری عبادات کرتے تھے لیکن معاملہ حسین نے جو کہا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ بدقسمتی یہی تھی کہ مسلمان عبادت کرتے تھے لیکن فاسق کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی۔ لیکن عزیزو، اس مطلب کو سمجھانے کے لیے معلوم ہے حسین کو کیا محنت کرنا پڑی۔ حسین کو اس مطلب کو سمجھانے کے لیے امت کے مردہ جسد کے اوپر اپنے علی اکبر کے چھینٹے قربان کر، امت کے مردہ افکار کے اوپر ان کو جگانے کے لیے حسین کی بیٹی سکینہ کو تماچے کھانے پڑے۔ عزاداروں، رہتی دنیا تک جہاں حسین کے صبر کا ذکر ہوگا، دنیا بالآخر پوچھے گی اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا جس کے در چھن گئے، جس کے دامن کو آگ لگ گئی۔ جب خالی زلجنا آیا تو بچی نے رونا بند کر دیا، آنسو خشک ہو گئے۔ بہن زینب نے ام کلثوم سے کہا قیامت آ گئی، سکینہ رو نہیں رہی بہن۔ اتنے میں زلجنا آیا، سکینہ گئی قریب، بس ایک بات پوچھی، یا جوادو حل سکیا ابھی ہم قتلات جانو، زلجنا اتنا بتاؤ کہ میرے بابا کو مارنے سے پہلے پانی دیا عزاداروں، پانی شب شام غریبہ آیا نہیں، پابندی ختم ہو گئی تھی۔ ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ میں کہ ایک قافلہ راستے میں تھا کہ ایک جگہ پہ شمر نے اپنی فوج کو پانی پلانا شروع کیا۔ حسین کے سینے کا یہ تعویذ پیاس سے بلبلا رہی تھی بچی نے پھوپھی اماں سے پوچھا، پھوپھی اماں کیا شمر سے پانی مانگ لوں؟ بس حسرت بھری نگاہ سے کہا ہاں بیٹا ذرا مانگ کے دیکھ لو۔ اب کاسا لے کے بچی گئی ہے، ذرا منظر مجسم کیجئے گا۔ اب شمر نے پانی پلاتے پلاتے مشکیزہ جب آخری مرحلے پہ آیا تو مشکیزے میں پانی تھا، سکینہ کے ہاتھ میں، ننھی بچی کے ہاتھ میں خشک کاسا تھا۔ احتمال یہ تھا کہ یہ ظالم پانی دے گا، اس ظالم نے پانی کاسے میں ڈالنے کی بجائے زمین پہ انڈیل۔ تاریخ بشریت سکینہ کے صبر کا ثانی نہیں لا سکتی۔ اللہ اکبر۔ بس ایک اور واقعہ سنیے گا،
کیا کہتے ہیں اس بچی کا راستے میں اضطراب اتنا تھا، اس بچی کی پریشانی اتنی تھی کہ ظالم نے کیا کیا، آخری مرحلے میں کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے سکینہ کو منہ کے بل سواری پہ باندھ دیا گیا۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے بچی کو جب کوفہ میں اتارا گیا تو سینہ سرخ تھا، سواری کی پشت بھی سرخ تھی۔ 25 زندان شام کے خرابے میں بچی اسی اضطراب کے عالم میں تھی کہ ایک رات خواب دیکھا، نور کی عماریاں اتری ہیں، 5 عماریاں ہیں، کسی نے تعارف کروایا یہ عماری حضرت حوا کی ہے، یہ عماری حضرت آسیہ کی ہے، یہ عماری حضرت مریم کی ہے، یہ عماری حضرت خدیجہ کی ہے۔ پوچھا یہ 5ویں کس کی ہے؟ کہا تیری دادی فاطمہ کی ہے۔ بچی قریب گئی، فاطمہ زہرا نے بچی کو سینے سے لگایا، بس ادھر جملے کہنا شروع کیے، یا اماں دادی کبھی ہوتی کہ جب مجھے تماچے لگ رہے، دادی کہاں پہ تھی جب میرے بابا کے شہرت پہ تلوار چل رہی تھی؟ دادی بس بچی نے ایسا بیان کیا کہ یہاں تک کہ روتے روتے جناب زہرا کی ہچکی بند گئی۔ کہا بیٹا سکینہ اب مزید میرے جگر کو آگ نہ لگاؤ، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ حسین کا خون آلود کرتا، یہ میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اور سنو گے بس آخری بات، کہتے ہیں جب محشر میں آئے گی نا زہرا تو منادی ندا دے گا، محشر والوں غضوا ابصارکم، اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو، زہرا کی سواری گزرنا چاہتی، ساری کائنات کی آنکھیں جھک جائے گی، فاطمہ کی سواری گزرے گی۔ کتابوں نے لکھا ہے بی بی اللہ سے خطاب کرے گی، پروردگارا آج ایک کام کر، کام یہ کر، میری خواہش ہے میں اپنے حسین کو ایسے دیکھوں جیسے کربلا میں تھا۔ آواز قدرت آئے گی، یا امتی او میری کمیز انظری الی قلب المحشر، قلب محشر کی طرف دیکھو، زہرا جو نگاہ کرے گی حسین کھڑا ہوگا،